नात के लिए बिलखुसूस रेहान भाई के खानवादे के तमाम मरहुमीन के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अव्वलु बिला अव्वलिन कान क़ब्लह वल आखिरु बिला आखिरिन यकूनु बअदह الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن ناته أوهام الواصفين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحیم. مولا کو پرسا پیش کرتے ہوئے اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. روز شهادة أبو الحسن علي بن الحسين ذو الثفنات سید الصابرین و سید الساجدین زین العابدین مولا امام چہارم ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم اس بات پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مولا کا عزادار بنایا ہے اور ان کے نام پر گریے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اب جہاں سے ہم آسٹریلیا سے مخاطب ہیں دنیا بھر کے مومنین سے، آج یہاں دن اب گزر چکا ہے تقریباً اور مغرب سے ہم قریب ہیں. سجاد کی شہادت کا دن گزر رہا ہے اور آج مولا امام محمد باقر پر یتیمی کی خاک آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ مصائب کا بیان ہی اصل معال مجلس ہے، لیکن میں مولا کے فضائل اور کچھ معارف کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ پھر منزل مصائب پہ کچھ گفتگو کریں گے. اللہ عز و جل نے قرآن میں جب انبیاء کا ذکر کیا ہے تو انہیں عابدین کہا ہے، اور جب ملائکہ کا ذکر کیا ہے تو انہیں ساجدین کہا ہے. اور فرمائیے گا، میں ایک حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں.
آج جن کی مجلس شہادت ہے وہ زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے. جب اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا قرآن میں تو عابدین کہا انہیں، اور ملائکہ کا ذکر کیا تو انہیں ساجدین کہا. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 ارشاد اقدس سے لائیے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے قرار دیا ہے انہیں امام، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء تھے جنہیں اللہ عز و جل نے امام قرار دیا. یہدون بامرنا یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے اچھے کاموں کی. واقام الصلاۃ، اور اس بات کی وحی کہ نماز کو قائم کریں، وایتاء الزکات، اور زکات کو ادا کریں. وکانوا لنا عابدین، آج ہماری گفتگو یہ لفظ ہے وکانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے، عابدین تھے. اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے اور ملائکہ کا ذکر آیا تو انہیں ساجدین کہا ہے. سورہ حجر میں شاہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اے حبیب وقت یاد کیجئے گا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. یہ ترجمہ میں نے بڑا لفظی اور احتیاط سے کیا ہے، یہی ترجمہ ہے اس کا، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی. یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور جا کر ملاحظہ کر لیجئے گا حجت اسلام والمسلمین آغا نجفی صاحب کا قرآن بھی جو شیعہ ترجمہ ہے، اور اہل سنت ترجمے مطابق مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ، دونوں میں یہی ترجمہ موجود ہے. اور الحمدللہ مجھے مولا کے کرم سے عربی متون کے لیے ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں ریفرنس پوائنٹ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ کہ اللہ عز و جل نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جو مٹی، وہ جو گیلی مٹی جس سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، وہ کوئی خوشبودار مٹی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا. شاید ویسے اس مٹی کو ہم دیکھیں تو ہمیں گیلا نہیں لگے، تو پھر اللہ نے کیوں بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے؟ کیونکہ احادیث میں مفہوم ہے، یہاں پہ خیال پردازی کی گنجائش نہیں ہے. احادیث میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے امتحان لیا تھا اس مٹی کے ذریعے سے ملائکہ کا بھی اور ابلیس کا بھی. چونکہ اگر خوشبودار جوہر کوئی ہوتا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کو اسے خلق کرتا اور پھر فرشتوں سے کہتا اور ابلیس سے کہتا کہ جھک جاؤ اب اس جوہر کے سامنے، تو جھکنا آسان ہوتا ان کا، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے کہ بہت خوشبودار معطر جوہر ہے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم مٹیریل کی وجہ سے نہ جھکو، فقط میرے حکم سے جھکو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ پرفیوم سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ کو ویسے اچھا لگتا ہے وہ، ہے نا. مٹی ایسی ہے کہ جو ویسے دیکھنے میں تمہیں شاید بو بھی محسوس ہو اور اتنی اچھی نہ لگے. اللہ نے کہا کہ میں اسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آدم کو بناؤں گا تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ بظاہر مواد اعلیٰ کوالٹی کا نہ بھی ہو تب میرے حکم سے جھکتا کون ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کی نسبت ہے خدا کی طرف، اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. یعنی ایک بہت بڑے مسئلے کا جواب ہے. میں کیوں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ یہ اس مسئلے کا جواب ہے کہ جب سوال کیا جائے کہ علم کی سادہ سی لکڑی اسے چومتے کیوں؟ سبحان اللہ. سادہ سا کپڑا ہے تابوت کا، اسے چومتے کیوں؟ تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحانی آدم علیہ السلام کے حوالے سے امتحان لیا تھا، فرشتوں کا بھی اور ابلیس کا بھی. کیا کہنے. اور حدیث میں یہ بھی آیا، بلکہ نہج البلاغہ کا جملہ اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ اے پروردگار میں اس ذلت آمیز خاک کے سامنے نہیں جھکوں گا. وہ مٹیریل کو دیکھتا رہا، کاش میری بات پہنچ سکے. کیا کہنے. سبحان اللہ. دیکھ رہا تھا اس کا مٹیریل ایسا، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے؟ اللہ کہہ رہا تھا وہ مٹیریل میری نسبت کو دیکھو. اللہ اکبر. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کی لکڑی کو میں کیوں چنوں؟ تو وہ بظاہر لکڑی کو دیکھنے میں اس کے مٹیریل پر فقط غور کرے اور کہے کہ یہ تو عام سی لکڑی ہے، تو وہ شیطان کا نمائندہ ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. فقط مٹیریل کی کوالٹی پہ جو نگاہ رکھے وہ شیطان کی فکر کا ہے، اور جو یہ دیکھے کہ لکڑی سادہ سی ہے لیکن نسبت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے، اس نسبت کو دیکھ کر چوم لے تو سنت ملائکہ پر عمل کرنے والا ہے. کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادواج ہو رہی ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ
اس میں اس مٹی کی کیفیت کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. اور گنجائش ہوتی ہے، ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا سا کم ہے، ورنہ میں اس کو عربی زبان میں بھی آپ کے سامنے اس خطبے کے حصے کو سناتا. امیر بیان کا خطبہ ہے، کیا شاہکار ہے. اس خطبے میں جو انہوں نے خلقت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ترجمہ سنا دیتا ہوں فقط. مولا کہتے ہیں کہ پروردگار نے زمین کے سخت اور نرم اور شور اور شیرین حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی میں اس قدر بھگویا کہ وہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندا کہ لذدار ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مولا علی کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی تھے، اعضا بھی تھے اور جوڑ بند بھی تھے. یہ لگتا کوئی ایسا ہے کہ بار ہو رہا ہے کہ جس کے سامنے کچھ ہو رہا ہے. واہ سبحان اللہ. ہاں 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 واہ واہ واہ. اتنی تفصیل سے کون بتا سکتا ہے اتنی ڈیٹیل میں جا کر؟ کیا کہنا سبحان اللہ. میرے مولا علی دیکھیں، مولا کہہ رہے کہ ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے، جوڑ بھی تھے، اعضا بھی تھے، جوڑ بند بھی تھے. پھر اسے اس قدر مضبوط کر کے سکھایا کہ وہ اس قدر سخت ہو جائے کہ کھنکھنانے لگے. اور پھر ایک معین مدت تک کے لیے یہ صورتحال برقرار رہی، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے ایک ایسا انسان بنایا، مولا کہہ رہے ہیں، جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی تھے. واہ. کام کرنے والے اعضا بھی تھے اور جوارے بھی تھے، حرکات کرنے والے ادوات و آلات بھی تھے. حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے معرفت بھی اسے عطا فرمائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اس کا آدھا بھی کوئی لے کے آئے کسی اور بزرگ صحابی کے لیے، میں اس کے ماتھے اس کے قدموں پر اپنا ماتھا رکھنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. عصمت امیر المومنین بلند تر صلوات. محمد وعلی محمد وجل فرجہ. اب بیان ہے خلقت آدم علیہ السلام کا. مولانا نے فرمایا کہ پھر ایسے خلق کیا کہ حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی عطا کیے، حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی عطا کی. پھر کہا مختلف ذائقوں اور خوشبوؤں اور رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی. اور پھر اس نے صاف اعلان کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کر بھی لیا سوائے ابلیس کے. میں جو بلاغا میں میرا مولا کہہ رہے ہیں کہ اسے تعصب نے گھیر لیا تھا اور بدبختی اس پر غالب آ گئی تھی، اور اس نے جو آج جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت سمجھا اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دیا کہ خاک تو اتنی پست ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں. فسجد الملائکہ کلهم مجمعون. اب سورہ ہجر کی آیات بھی پڑھ دیتا ہوں. چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا. آیت نمبر 30. الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے کہا کہ میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. قال یا ابلیس، اللہ عز و جل نے کہا کہ اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہو گیا تجھے، تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا. اور اس نے کہا قال لم اکن، پروردگار میں سجدہ نہیں کر سکتا اس بشر کو کہ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. واضح طور پر اس نے کہا میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے. مٹیریل کو دیکھ رہا ہے. بات ضروری ہے. قال فخرج منہا، اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کوئی زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرے تو جب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کیا کہنے ہیں بھائی. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے تو مٹیریل کیوں دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جھکوں گا. اللہ نے کہا فخرج، نکل جائے یہاں سے، انک رجیم، یہاں سے نکل جائے، تو مردود اور آندہ درگاہ ہو گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. ذرا غور کیجئے گا، ابلیس نہیں جھکا خلیفت اللہ کے سامنے. آج بھی آجا غیروں کو چھوڑ دیجئے، کبھی اپنے ممبروں سے کہیں پر آپ دیکھیں کہ خلیفت اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کیا جائے، کیا کہنے. یا کہیں پر تقسیر کی جائے. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. سبحان اللہ.
میرے سر پر امامہ، مجھے حق بیان کرنا ہے. بے شک. نعرہ حیدری، آپ حیدر، بر محمد و آل محمد صلی اللہم صلی تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اہل بیت کے فضائل میں ڈاؤٹ کریٹ کرو کہ پتہ نہیں فضیلت ہے بھی یا نہیں، یا یہ کہ جو غیر معصوم ہو اسے اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ملا دو. بھائی واہ سبحان اللہ. جب آپ ایسے کسی شخص کے بارے میں بات کریں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو بہت سے سپورٹرز کا بیان یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو فلاں جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں. اللہ اکبر، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، وہ تو فلاں استاد سے پڑھ کر آئے، وہ تو فلاں جگہ سے پڑھ کر آئے. ارے شیطان عرش سے پڑھ کر آیا تھا. کیا کہنا ہے؟ نعرہ حیدری، عصمت آل ابا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا روب نہ جمایا کیجئے کہ فلاں جگہ سے پڑھ کر آئے تو ایسا ہے تو ویسا ہے. یہ بتلائیے کہ خلیفۃ اللہ کے سامنے کون کتنا خاص اور خاشع ہے. اور پھر اللہ نے کہا بہت پڑھا لکھا تھا شیطان، کوئی کم تو نہیں تھا، اللہ سے بات کر رہا ہے ڈائریکٹلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی وسیلہ نہیں ہے درمیان میں، ڈائریکٹ. کیا بات کروں اب میں اس سے آگے. ارے کیا کہنے بات کر رہا ہے ڈائریکٹ اللہ سے، اور تو بڑا بڑا لکھا ہے نا. اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، فخرج منہا انک رجیم، خبردار تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تجھ پر میری لعنت الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے. اچھا جب اللہ کی لعنت ہے تو اب قیامت تک ہر پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو تو بالکل ان پڑھ ہو، لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول اور قرآن کو مانتا ہے تو شیطان پر لعنت بھیجے گا یا نہیں؟ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. معاملہ اللہ نے اصول طے کر دیا کہ دیکھو تم کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے خلیفہ کے مقابلے میں نہ جھکے تو میں ایسا رسوا کروں گا کہ قیامت تک کے جاہل اس پڑھے لکھے پر لعنت کریں گے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. سلامت رہے مولانا صاحب، ماشاءاللہ. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. جو لفظ میں نے جاہل کا وہ دنیاوی اعتبار سے کہا، ورنہ جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے وہ شیطان سے 1000 گنا زیادہ خاضع اور خاشع ہے. بے شک. اس سے زیادہ کیا مطلب، یعنی وہ تو ہے ہی نہیں شیطان تو، لیکن یہ کم سے کم اللہ کے سامنے خاضع و خاشع ہے. فقط علم کی حیثیت نہیں ہوتی، یہ دیکھو کہ علی اور اولاد علی کے سامنے جھکا ہوا کون ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. خالی پڑھے لکھے ہونے کی ڈگری کی حیثیت ہے تو شیطان عرش سے پڑھ کے آیا، میں نے کہا. اچھا تو اب جو بات ہو رہی تھی سورہ انبیاء میں، آج مولانا زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین علیہ السلام کا روز شہادت ہے، تو سورہ انبیاء میں اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو عابدین کہا، سورہ حجر میں ملائکہ کو ساجدین کہا، سورہ 7 کی آیت نمبر 72 میں بھی ساجدین کا ہے، یہی آیت سیم، اور بھی مقامات پر کا ہے. تو انبیاء ہے عابدین، ملائکہ ہے ساجدین. سوچو وہ کتنا عظیم ہوگا جو عابدین کی صف میں جائے تو انبیاء انہیں زین العابدین پکارے، اور ساجدین کی صف میں آئے تو ملائکہ سید الساجدین کہہ کر اپنا سر جھکا دے ان کے سامنے. سبحان اللہ. برائے عظمت امام زین العابدین بلند تر صلوات. سبحان اللہ. تو فخر ہے کہ ہم عبادتوں کی زینت کے ماننے والے ہیں، سجدوں کے سردار کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے، سجاد فقط عابدین کی زینت نہیں ہے، عبادتوں کی بھی زینت ہے.
सज्जाद फकत साजिदीन के सरदार नहीं, सजदों के भी सरदार है। वाह सुभान अल्लाह। और मैं बाकी मुसलमानों से नस्बत करूंगा, हमारे पास तो मौला सैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन जैसे आइम्मा मौजूद हैं जिन्हें हम मानते हैं। आप किन लोगों को हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं? अल्लाह अकबर, क्या कहने क़िबला, सुभान अल्लाह, क्या कहने। आप मानना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, हम पर क्यों मुसल्लत करना चाहते हैं? आप तो जिन जिन को मानते हैं उनके दो असूल आपस में नहीं मिलते। क्या कहने। एक मिलकर सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अरे हैदरी, अरे अफजरी, अरे कैबरी, अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनुदी अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुलंद तर सलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे मानते हैं वो कायनात का मोहताज नहीं है, कायनात उनकी मोहताज है। और इशारा उनकी मारिफत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से बराह रास्त है, मखलूक के जरिए से नहीं है। दुआ अबू हमजा शुमाली में नहीं कहा मेरे मौला ने क्या कि परवरदिगार इलाही अंत दललतनी अलैह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, तूने ही खुद अपनी तरफ मेरी रहनुमाई की है। अल्लाह अकबर, क्या कहने भाई, क्या कहने, खुदा की कसम, क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या आरफ तू का, मैंने तेरे ही जरिए तुझे पहचाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने। यकीन जानिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई कह नहीं सकता इस कायनात में ये जुमला। बेशक बेशक बेशक, खुदा की। कभी दुआ अरफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मता ग़िब्त हत्ता तहताज इला दलील, परवरदिगार तू मेरे लिए गायब कब था कि मुझे किसी दलील की जरूरत हो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहूं कि इस वक्त क्या दिन है या रात, आपके दिन, मैं कहूं दलील क्या है? सुभान अल्लाह। आपके मौलाना दलील क्या मतलब सामने दिन है? अल्लाह अकबर, दलील की जरूरत उसके लिए होती है जो सामने ना हो। बेशक। खुदा की कसम, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। इसलिए इस दर पर झुके हैं कि यहाँ खालिस तौहीद नाब मोहम्मदी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। कह रहे हैं मता ग़िब्त, तू परवरदिगार मेरे लिए गायब है कब कि तेरे वजूद के लिए किसी दलील की जरूरत है मुझे। बाकी हम और आपको जरूरत होती है खुदा के वजूद को समझने के लिए, कभी चांद से समझते हैं, कभी सूरज से समझते हैं, कभी दरख्त से, कभी चरण से, कभी परिंद से। ऐसे ही है ना। हत्ता अंबिया की मारिफत खुदावंद मुताल के बाब में वो इसी तरह से, वो मखलूकात के जरिए से। हजरत इब्राहिम के वाकयात भी गवाए, हजरत आदम के वाकयात भी गवाए। पेश करने का वक्त नहीं है, मैं मगरिब से कम 15 मिनट पहले मुझे इसलिए भी खत्म करना है कि फिर मातमदारी हुई है, और जो बहुत ही अहम है मजलिस के साथ साथ उतनी ही अहम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों, इसलिए कि अंबिया के वजूद से पहले आसमान भी था, जमीन भी थी। ये अगर बात पहुंच सके तो भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत के लिए कहा ना, इन जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह फरिश्तों से कह रहा था मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। तो जमीन थी ना पहले से, तब आदम को बनाया। मट्टी वहां से आई तो जमीन थी ना पहले से। आदम अलैहिस्सलाम हो, बाकी तमाम अंबिया हो, आसमान पहले से है, जमीन पहले से, मलाइका पहले से है, जिन पहले से, इब्लिस जिन है। तो जो अंबिया की मारिफत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, वो मखलूकात के जरिए। लेकिन जब नूर आले मोहम्मद खल्क हुआ, बतलाइए कि है और कौन सा मखलूक कि जिसके जरिए से खुदा की मारिफत हो। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अगर कोई और मखलूक हो जिसके जरिए से खुदा की मुमकिन नहीं है, यहां तो बिला फसल मारिफत है। बेशक। मता ग़िब्त हत्ता तहताज इला दलील या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही। ये मैंने दुआ अबू हमजा शुमाली से भी जुमला पढ़ा, दुआ अरफा से भी जुमला पढ़ा, और दुआ सबा अमीरुल मोमिनीन से भी जुमला पढ़ा, इस बात को समझाने के लिए कि वो जो मैं कह रहा था कि आप जिनको मानने वाले हैं उनके तो दो कलाम आपस में नहीं मिलते। यहां पर पहले अली से लेकर आखिरी अली तक जिसकी दुआ देख लो सबका मजमून एक मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रफा से हमने जुमला पढ़ा, दुआ सबा से जुमला पढ़ा, दुआ मोहम्मद सोमाली से जुमला पढ़ा। वाह 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 क़िबला, जज़ाकल्लाह, वाह वाह। हालात के तकाज़ों के एतबार से उन्होंने हिदायत के मुख्तलिफ तरीकों को इख्तियार किया, लेकिन मजमून मारिफ वही है। यानी मैं जुमला ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुरान की आयात के मुतालिब हैं वही नहजुल बलागा के खुतबात के मुतालिब हैं और मारिफ हैं। वाह 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 वाह। वो आयात की सूरत में है, ये खुतबात की सूरत में है। और जो नहजुल बलागा के खुतबात के मारिफ हैं वही सहीफ़ा सज्जादिया की दुआओं के मारिफ हैं। अल्लाहु अकबर। अंदाज़े बयान इसलिए मुख्तलिफ है कि उस वक्त का तकाजा मुख्तलिफ है। आप गौर फरमाए तो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते परवरदिगार तू मेरे लिए गायब कब तक है, तेरे वजूद के लिए किसी दलील के जरूरत पेश आ जाए मुझे। सुभान अल्लाह, ये बराह रास्त बिला फसल मारिफत है। तो ये कायनात के मोहताज नहीं, हत्ता खुदा की मारिफत में कायनात के मोहताज नहीं। वाह वाह वाह। हम और आप कम से कम खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए कायनात के मोहताज है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से, कि उसके जरिए से खुदा को समझेंगे। यहाँ तो मामला यह है कि ये हाकिम है कायनात पर, इशारा करेंगे चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे, बेशक, गुरूब होने लगेगा, सूरज वापस पलट आएगा। बेशक बेशक, क्या कहना, सुभान अल्लाह। सज्जाद अपने हाथ धोएंगे और वो पानी जवाहरात में तब्दील हो जाएगा। वाह 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 वाह, बेशक। क्या कहने। उनसे जायरा मुलाकात के लिए आ रही होगी, रास्ते में मर जाएगी, मलिकुल मौत को हुक्म देंगे, वो रूह को वापस पलटा देगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। बड़ा अज़मत है आले अबा बुलंद सलाम। क्या कहने, क्या कहने। अज़मत है सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझा रहे हैं, मैं मजलूम जरूर हूं, मुझे मजबूर ना समझना। मजलूम होना और बात है, मजबूर होना और बात है। मजलूम जरूर है, अल्लाह के हुक्म से बेड़ियां भी बहनी, हथकड़ियां भी बहनी, मसलहत दीन की खातिर। सज्जाद असलाम जवाब है, अफसोस किसी ने यह ना कहा ये पांव सुतूने काबा है, जंजीर किसे पहनाते हो। हाय 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 हाय। तो आपके सामने लिहाजा सज्जाद हथकड़ियों में भी है तो मुतमईन है। यजीद तख्त पर भी था तो रुसवा था। क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने क़िबला, सुभान अल्लाह। सज्जाद हथकड़ियों में है तब भी मुतमईन है। इसकी दलील क्या है? बेशुमार दलाइल में से एक दलील तो वो खुद अजीम शान खुतबा है जो मेरे मौला ने शाम में इरशाद फरमाया है। बेशक बेशक। जो मजबूर हो ऐसा खुतबा दे सकता है क्या? मजलूम है लेकिन कादिरुल कलाम है, साहिब मिंबर सलूनी के पोते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते हैं यजीद में जा रहा हूं, मिंबर पर नहीं कहा, बकौल इमाम के इमाम ने कहा लकड़ियों के ढेर पर जाकर अब मैं खिताब करूंगा वहां। और फरमाइएगा लकड़ियों के ढेर पर जाकर मैं गुफ्तगू करूंगा। क्यों लकड़ियों का ढेर का, मिंबर क्यों नहीं कहा? इसलिए कि मौला ने समझा दिया कि जिस मिंबर से आले मोहम्मद की शान बयान ना हो वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है। क्या कहने, क्या कहने। कह सकते थे मिंबर का लफ्ज भी कह सकते थे, आवाद का लफ्ज का, अलिफ ऐन वाव अलिफ दाल, ये लफ्ज रिवायत में आवाद। आवाद इंग्लिश में कहते हैं स्टिक्स को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं स्टिक्स पे जाऊंगा, ये लकड़ियां हैं, इन पे जाऊंगा। जिस मेंबर से आले मोहम्मद की शान बयान ना हो वो लकड़ियों का ढेर है। और फिर उस खुतबे में उबूहत हो, अज़मत हो, रिफ़अत हो, मंज़िलत अहले बैत का निशान बयान फरमाया। अब आपकी इजाजत है कि मैं चंद जुमले पढ़ दूं दरमियान से और फिर मैं जाऊंगा मंजिल मसाइब पर। अगर आज बारह सज्जाद के खुतबा ना पढ़ूंगा फिर कब पढ़ूंगा? सुभान हैदर करार से लिसानुल्लाह नातिक की तवानाई और ताकतों से मेरे मौला ने कहना शुरू किया, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, औतीना सित्तन, अल्लाह ने हमें 6 फज़ाइल अता की हैं, व फज़लना बिसबइन, और 7 हस्तियों के जरिए हमारे खानदान को सारे खानदानों पर फजीलत दी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला कहाँ कह रहे हैं? दुश्मनों दोस्तों के मजमू में तकरीर नहीं हो रही, दुश्मनों के दरमियान हो रही। अरे क्या कहने, अरे वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह।
میں مولا امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. آپ بڑی عزت افزائی کرتے، محبتوں سے نوازتے، لیکن میرے تقریر کرنا آسان ہے بہت، اس خاطر کہ آپ سامعین ہیں میرے جو پہلے ہی سے محبت اہل بیت سے سرشار ہیں، اور الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی. لہٰذا اگر ایک جملہ میں کہہ دوں آپ پوری تاریخ کو جانتے اور سمجھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، لہٰذا آپ نعرہ حیدری یا علی کہہ کر میرا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خطابت کی منزل آسان ہے، اور میں منزل مصائب سے دور بھی ہوں ابھی، لیکن یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ میرے ہاتھ بھی آزاد ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں میرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تو خیر کیمرے کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب ممبر پہ گفتگو ہے تو کبھی دائیں دیکھتا ہے خطیب، کبھی بائیں دیکھتا ہے خطیب، اس لیے کہ اس کی گردن بندی بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی پیروں کو جنبش دیتے اس لیے کہ پیر اس کے بندے میں نہیں ہوتے بیڑیوں میں. ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جب آپ کا دل رقت پر آمادہ ہے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں یہاں پر. اگر دوران خطابت کبھی بھی مولانا ممبر سے آپ سے پانی مانگے تو آپ پانی تو دے دیں گے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی گریے پر اب قربان. یہ سید سجاد کے صبح شام گریے کا اثر ہے کہ مولا کا نام لو سجاد، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام. یا اللہ. اس لیے آپ سوچیں کتنے سخت ترین حالات میں امام کی خطابت ہو رہی ہے. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، نہ مولا گردن ہلا سکتے ہیں، نہ پانی میسر ہے، نہ دوستوں کا مجمع ہے. آپ سوچیں کوئی تقریر کر رہا اور سامنے سے کوئی پتھر لے کر کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، کوئی تازیانہ لے کر کھڑا ہوا، کتنا سخت خطاب کرنا. اس سخت ترین حالات میں اطمینان کی وہ کیفیت ہے. میں دوبارہ آپ کو آپ کے قلوب کو منقلب کروں یہاں پر ایک لمحے کے لیے فضائل پر لے کر آؤں. سخت ترین حالات اس میں کہ اہل بیت آثار ہوئے کہ جن کے فضائل میں مصائب کا پہلو نکلتا اور مصائب سے فضائل کا پہلو نکلتا. مولا گفتگو کر رہے اطمینان کی وہ کیفیت ہے سخت ترین مصائب میں کہ ہمیں وہی شان حیدر کرات نظر آ رہی ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کشف الغطا لمسدت یقینا، اگر زمین و آسمان کے حجاب بھی علی کے سامنے سے ہٹ جائیں، علی کا اطمینان اتنا زیادہ ہے کہ یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. وہ شان حیدر کرات نظر آ رہی ہے علی زین العابدین علیہ السلام. اس شان سے خطبہ ارشاد فرما رہے اور تینا ستن دشمنوں کے مجموع کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی ہیں. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ شام والوں کو عادت نہیں تھی فضائل علی سننے کی ان کے درمیان، اور 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں ایسے رکھی ہے کہ کسی اور خاندان میں نہیں ہے. کَأُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشُّجَاعَةَ وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نہج البلاغہ کے کسی بھی خطبے کے ساتھ اسے رکھ لیجئے، فرق ہی نہیں پتا چلے گا کہ کون سے علی کا کلام ہے. اس لیے کہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے 2 چشمے. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. مولا کے علم ہی کا تو اظہار صحیفہ سجادیہ، مولا کے علم ہی کا تو اظہار رسالت الحقوق ہے نا. میں چونکہ ظاہر ہے کہ ورنہ تو ایک کے بعد ایک اگر 5 منٹ بھی ایک بات پہ کہیں گے تو بات بہت طولانی ہو جائے گی، لیکن مولا نے یہ سمجھا دیا اس بڑے مجمع میں کہ دیکھ تو ہمیں زندان میں ڈال سکتا ہے لیکن ہم سے ہمارا علم نہیں چھین سکتا، ہم سے ہمارا علم نہیں لے سکتا. یہ سب مولا سید سجاد کے علم کے اظہار ہیں، جتنی بھی ان کی احادیث ہیں، اور میں نے اس کی رسالت الحقوق ہیں صرف سجادیہ. پھر فرمایا اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا، بردباری. العلم والحلم والسماحة
فرمایا اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے، والفصاحہ اور فصاحت عطا کی ہے، والشجاع اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب جو زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہاں شجاعت نہیں ہے. زور بازو ہے حیدر کرار ہے، بے شک وہی زور بازو ہے. میں نے عرض کیا کہ بس بلکہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ ہم گروہ ائمہ اپنی موت کو بھی اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں. یہ حدیث میں آیا. یہ جو سوال کبھی کبھی یکشر کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب وہ مولا کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے تو پھر پی کیوں لیا؟ کیا بات ہے قبلہ، واہ واہ. کسی انسان کسی ملعون کی مجال ہے کہ وہ کوئی مولا کو قتل کر سکے؟ واہ واہ. ہم گروہ ائمہ اپنی موت کو بھی اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے. جی تو کام شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور پھر فرمایا کہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. سبحان اللہ. اس کا تو اظہار آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. یزید تو ہم پر ہر ظلم و ستم کر سکتا ہے، تو ہمیں قتل کر سکتا ہے، ہمارے لاشوں کو پامال کر سکتا ہے، لیکن تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. حالات ہو جائیں کیسے حالات ہو جائیں، پینڈیمک ہو کیسا کوئی معاملہ ہو، کوئی ظلم ہو، حالات کی سختیاں ہوں، کبھی تقیہ کی صورت میں، کبھی اور وسائل کی صورت میں، جیسے بھی حالات میں اثر ہو جائیں، اہل بیت کے چاہنے والے کبھی عزاداری چھوڑیں گے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی کا ایک اظہار تھا محبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. پھر آگے فرمائے آپ ماشاءاللہ بہت سے زائرین مجھے جو آوازیں آ رہی ہیں جو ہمارے ساتھ مجلس میں شریک ہیں، مجلس میں تو بہت سارے دنیا سے شریک ہیں، لیکن جو براہ راست آپ زوم پر ہمارے ساتھ شریک ہیں تو زائرین تشریف لے جاتے ہیں، سامرہ بھی جاتے ہیں، کازمین بھی جاتے ہیں. آج تو پھر حالات کچھ بہتر ہو چکے ہیں، ورنہ کچھ ہی سالوں قبل کتنا سختی ہوتی تھی سامرہ جاتے ہوئے. فقط جان کے خطرے کی سختی کی بات نہیں کر رہا میں، بس کہاں دور اتارتی تھی. شدید ترین گرمی، نہ درمیان میں پانی ملتا ہے نہ کھانا ملتا ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں یہاں رہنے والے، ذرہ برابر باہر نہ نکلنے والے، آرام دہ بستر پر سونے والے، اچھی سے اچھی غذا کھانے والے، منرل واٹر پانی پینے والے، انہیں ہم نے دیکھا ہے گھنٹوں وہاں پیدل چلتے ہوئے، بہت خوشی سے جذبے سے چل رہے ہیں، شکایت بھی نہیں ہے کوئی زبان پر. ارے آپ تو بڑے آرام سے اطمینان سے میلبرن میں رہتے ہیں، لندن میں، ٹورنٹو میں، کراچی میں، آپ تو بہت اطمینان سے رہتے ہیں، حیدرآباد میں، ممبئی میں. یہاں اتنی تکلیف برداشت بھی کرے تب بھی بڑا اطمینان ہے. یہ کیوں ہے؟ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. یقین جانیے گا کہ اپنے سگے بھائی سے ملنے کے لیے کوئی ایسے شاید نہ جائے. وہ کہے گا کہ نہیں بھائی حالات راستے میں بڑے سخت ہیں اور بڑی تکلیف ہوگی نہ. ہم تو ایسا تو چھوڑ دیجئے، آپ اطمینان سے بتائیے گا ہم کتنی مرتبہ سوتے ہیں جب ہمیں پارکنگ بھی اویلیبل نہیں ہوتی، پارکنگ تک اویلیبل، ہم کہتے ہیں وہاں جانا نہیں، جا نہیں سکتے کہ پارکنگ نہیں ہے. سوچتے ہیں نہیں؟ محض ایک پارکنگ کے نہ ہونے سے نہیں جاتے وہاں. اور سامرہ کے حرم میں گھنٹوں پہلے چل کے بھی جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں محبت اہل بیت اپنے خون اور شیر میں پلائی ہے، اپنے خون سے عطا کی، اپنے شیر میں پلائی. سبحان اللہ. یہ امام سجاد نے مسجد عموی میں کہا تھا والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اے یزید تو کچھ کر لے تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتا. سبحان اللہ. اور پھر میرے مولا نے فرمایا، وقت میرے پاس تنگ ہوتا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم تبرکن تیمنا چند جملے آ جائیں. وَفُضِّلْنَا، اور اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہمارے خاندان کو 7 ہستیوں سے. بَأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے. سب سے پہلی ہستی کا نام لیا اور چلے کائنات یقیناً. دیکھا منا صدیق. اچھا امام یہ اپنے خاندان کے 7 ہستیاں گنوا رہے ہیں، اس میں ایک میسج بھی ہے، وہاں مجمع عام کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ میں تو اپنے خاندان کی ہستیاں گنوا رہا ہوں، یزید میں بھی ہمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تم بھی تو اپنا شجرہ گنوا ہے کیا؟ تو یہ امام سمجھا رہے ہیں، یہ بالکل سمجھنے والے کے لیے اشارہ کر. امام نے کہا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے، ومن صدیق، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ایام ازا کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، مجلس کا مقصد کیا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ مجلس کا وہی مقصد ہے کہ جو سید سجاد کے خطبے کا مقصد تھا، یعنی شان اہل بیت کو سمجھایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجلس میں شان اہل بیت اثار بیان نہ ہو تو نہ مولا سید سجاد علیہ السلام کے خطبے سے وہ میچ کرتی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کے مصداق پر پورا اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن الطیار، فرمایا جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ، اللہ کے شیر ہم میں سے، اور اسد و رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے، ومنا سبط حاضر لبا، رسول اللہ کے دو نواسے ہمارے خاندان سے، فتین کریمین۔ پھر کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں جانتا، انبأت بحسبی و نسبی، میں بتاتا ہوں میرا حسب و نسب کیا ہے۔ گویا وہ یزید کو کہنا چاہ رہے ہیں میں تو بتلا رہا ہوں اپنا حسب نسب، تو بھی تو بتا۔ ایھا الناس، پھر کہا اے لوگوں، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا یہاں ابن سے مراد یعنی مکہ اور منا کا مالک میں ہوں، مکہ اور منا کا وارث میں ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، زمزم اور صفا کا مالک میں ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، بہت غور کیجیے گا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں حجر اسود کو اٹھایا اور اسے اس کے مقام پر نصب کیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ درمیان سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں کہ میں ایک مولا کا خطبہ پڑھوں، ایک جملہ پڑھوں۔ تو کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں حجر اسود کو اٹھایا تھا، اسے اس کے مقام پر نصب کیا تھا۔ فرمایا کہ انا ابن خیر من طاف و سعی، میں بہترین طواف کرنے والے اور صحیح کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ خیر من حج و لبا، سبحان اللہ، میں بہترین حج کرنے والے اور بہترین لبیک کہنے والے کا بیٹا ہوں۔ روایت میں جملہ ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو آسمانوں سے ندا آتی تھی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں بھی حاضر ہوں، میں بھی حاضر ہوں۔ انا ابن من حمل علی البراق بالہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق نے ہواؤں میں حمل کیا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ انا ابن من دنا فتدلی، میں اس کا بیٹا ہوں جو جلال و جمال کبریائی سے قریب ہوتے ہوئے ایسے جھکا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ جلال سید سجاد ظاہر ہو رہا ہے۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب تک جو نہیں سمجھ پایا مجمع میں سے کہ کس کا تعارف ہو رہا ہے، کھول کے پھر نام لیا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، ایسا جملہ ذہن میں آ گیا ہے میں کیا کہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے باپ داداؤں کی ناکوں کو خاک پر رگڑ کر ان سے کلمہ توحید پڑھوایا تھا۔ ارے حیدری، صفدری، خیبری، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے آباء و اجداد کی ناک کو خاک پر رگڑ دیا تھا واہ واہ واہ، کہ زبردستی انہوں نے کلمہ توحید پڑھا پھر، سبحان اللہ۔ انا ابن من، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ضرب بین یدی رسول اللہ، جو رسول اللہ کے سامنے لڑتا تھا بالسیفین، اپنی دو شمشیروں سے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یا شمشیروں سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ دو شمشیریں بھی مراد ہیں
اور 2 شمشیروں سے مراد قرآن کی تنزیل اور تعویل بھی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بات محسوس کیجیے گا کہ کیا آپ نرس کی ہے اس وقت. کیا گفتگو ہے قبلہ. واہ واہ واہ. کام میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا تھا, اور ان 2 شمشیروں سے مراد تنزیل اور تعویل بھی ہے. یعنی اگر تنزیل قرآن کی چاہیے تو میرے جد کے پاس آؤ, اگر تعویل سمجھنی ہے تو میرے جد کے پاس آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعالیٰ بے رمحین, میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزوں سے حملہ کرتا تھا. وہ ہاجر الہجرت ہے جس نے 2 ہجرتیں کی, ایک ہجرت مکہ سے مدینہ کی, دوسری ہجرت مدینہ سے کوفہ کی. وہ بیعتین, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی, ایک بیعت رضوان کی, دوسری بیعت فتح مکہ کی. وہ قاتل ببدر و حنین, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے آبا و اجداد کو بدر و حنین میں مارا تھا. کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کے درمیان کس کا کلیجہ ہے کہ جیسے کہہ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لم یکفر باللہ طرفۃ عین. اب پھر ایک ایسا جملہ آ گیا کہ آپ جھوم اٹھیں گے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی کفر نہیں کیا تھا. انا ابن صالح المومنین, میں صالح المومنین کا بیٹا ہوں. ووارث النبیین, میں وارث النبیین کا بیٹا ہوں. قامع الملحدین کا بیٹا ہوں, ملحدین کو قلع کما کرنے والوں کا. یعصوب المسلمین کا بیٹا ہوں, مسلمین کی پناہ گاہ کا. نور المجاہدین, میں مجاہدوں کے نور کا بیٹا ہوں. وزین العابدین, سبحان اللہ. زین العابدین امام سجاد نے اپنے دادا علی مرتضیٰ کو کہا ہے. کیا بات ہے. یعنی جسے ملائکہ اور انبیاء زین العابدین کہیں, وہ جس کو زین العابدین کہے, وہ کتنی بڑی زینت ہوگا عبادت کی. آج البکائین, میں خوف خدا سے گریہ کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والا تو اس کا بیٹا ہوں. اکبر الصابرین کا بیٹا ہوں, افضل القائمین کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. مولا کہتے جا رہے تھے ایک عجیب جلال حیدری میں, لیسا حجاز کا بیٹا ہوں, یعنی حجاز کے شیر کا. عراق کے جوان مرد کا بیٹا ہوں. مکی مدنی بدری احدی شجری مہاجری. ابو السبتین الحسن والحسین, میں حسن اور حسین کے باپ کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. صاحب کا جد علی بن ابی طالب پر وضاحت کی کہ یہ میرے جد علی بن ابی طالب کا بیان تھا. آگے کا انا ابن فاطمہ الزہرا, سیدہ کونین کا بیٹا ہوں. انا ابن سیرت النساء, سیرت النساء العالمین کا بیٹا ہوں. اور کیا شان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, اس حساس ترین خطبے میں فرمایا انا ابن خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں میں. انا ابن حسین القتیل بکربلا. بلند ہو گئی آپ کی. میں اسے حسین ہی کا تو بیٹا ہوں جسے تم نے کربلا میں قتل کیا ہے. انا ابن المرمل بالدماء, میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے خون میں غلطا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر تاریکیوں نے, جنوں نے گریہ کیا, رو رہے تھے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ ہواؤں میں پرندوں نے گریہ کیا. اور پھر آگے روایت کا جملہ یہ ہوتا کہ فلم یزل یقول انا انا, امام کہتے جاتے تھے میں اس کا بیٹا, میں اس کا. حتی زج الناس بالبکا, یہاں تک کہ لوگوں کی چیخیں اور فریادیں بلند تھیں. یعنی تڑپ تڑپ کے لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. ہمارا المؤذن یزید نے مؤذن کو حکم دیا فقطع علیہ الکلام, ان کا کلام کاٹ دے. اس نے اذان دینا شروع کی. اچھا کچھ یاد آیا کربلا میں؟ یہاں پر بھی ایک لفظ فقطع علیہ الکلام, امام سجاد کے کلام کو کاٹا گیا اذان سے. ان پر جو پاس میں کیا کہنا چاہتا ہوں, حسین کے کلام کو کاٹا گیا کربلا میں. اختہ کلام الحسین, حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ موجود تھا. حسین کا کلام تیرے سے شعبہ سے کاٹا گیا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے کہا حق ہے, میں گواہی دیتا ہوں خدا سے کوئی بزرگتر نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں مگر میں نہیں گواہی دیتا. شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی,
میرے بال، میری کھال، میرا گوشت، میرا خون سب گواہی دیتا ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر جب مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس مقام سے میرے مولا نے یزید کو دیکھ کر یہ کہا محمد ھذا جدی ام جدک، یہ بتا جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اذان میں ہے یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو کہہ رہا ہے، کفر کہہ رہا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جد ہیں فلما قتلت عطرت، تو پھر ان کی عطرت کو قتل کیوں کیا ہے؟ محمد ہی کی نواسیوں کا جن کا نام اذان میں ہے شہر بشہر دیار بدیار کیوں بتایا؟ عزیزوں میرے پاس 5 منٹ رہ گئے، لیکن مصائب انشاءاللہ شدت کے ہوں گے کہ آپ بے انتہا گریہ فرمائیں گے۔ یقین جانیے روح کانپ جاتی ہے اس تصور سے کہ دربار یزید ہو اور عابد بیمار کے سامنے ایک شقی سکینہ بنت الحسین کو اپنی کنیزی میں طلب کرے۔ دن ڈھل رہا ہے، رات آ رہی ہے، مولا سجاد علیہ السلام کی شہادت کے دن کے چند لمحات رہ گئے۔ جتنا ہو سکتا ہے رو لو، اللہ جانے اگلے برس تک کسے 25 محرم نصیب ہوگی، شہادت کی تاریخ کو پائے گا، نہیں معلوم کتنے مومنین تھے جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، حیدرآباد میں رہنے والے مومنین ہو، پاکستان میں رہنے کتنے مومنین تھے ایسے جو آج اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، انشاءاللہ جنت میں وہ مجلس سید سجاد کر رہے ہوں گے۔ لیکن آج اللہ نے توفیق دی ہے نا ہمیں صحت سلامتی عطا کی ہے، جتنا رونا رو لو، نہیں معلوم اگلے سال 25 محرم نصیب میں ہے نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ذرا تصور کر لینا، ابھی میں نے فقط بڑے پردے میں جملہ کہا اور آپ کا جگر چھلنی ہو گیا۔ سجاد کا جگر آج تو خون کے آنسو ہو گئے ہوں گے۔ بتاؤ کہ اگر میں یہ مصائب نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا پھر؟ جب بیوی سکینہ نے حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھا ہوگا، سجاد کی آنکھوں میں کون سی شرمندگی ہوگی؟ سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہرے پر کون سی مظلومیت آیا ہوگی؟ سبحان اللہ، کی صدائیں اتنی بلند ہو رہی ہیں، اور یقین فرمائیے یہ شرکت کرنے والوں کا اور بانی مجلس کا خلوص ہوتا ہے کہ جو مجلس میں ظاہر ہوتا ہے۔ مجلس انشاءاللہ مقبول ہے بحق سید سجاد۔ کہاں سجاد خون کے آنسو نہ رویا؟ اب میں کیا عرض کروں، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، شبیر کا بدن بھی چھلنی تھا نا، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا۔ حسین ابن علی اپنا پورا کنبہ سید الساجدین کے حوالے کر کے گئے تھے، کہا تھا بیٹا سجاد اب یہ تیرے حوالے ہیں، اور پھر ایک جملہ بھی کہا تھا، یہ ہم اور آپ کے لیے کہا تھا، کہ جب مدینہ پہنچنا نا سجاد تو میرا چاہنے والا کوئی مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اگر ٹھنڈا پانی پیے تو مجھے نہ بھولنا، کہنا کہ اگر کسی غریب کی مصیبت سنے تو مجھے یاد کر لینا، اور میرے چاہنے والوں سے یہ بھی کہنا کہ تو بہت یاد آئے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ بہت مناسب ہو گیا، بہت مناسب کہ مصائب سید سجاد علیہ السلام میں شہزادہ علی اصغر کا ذکر آ گیا۔ کیوں مناسب ہو گیا؟
इसलिए कि सज्जादी तो मदीना में पूछा करते थे क्या असगर का कातिल मारा गया या नहीं। करबला के किसी जालिम से ऐसे दिल नहीं दुखा था सज्जाद का जैसे हुरमला ने दुखाया था। पूछते थे असगर का कातिल पकड़ा गया या नहीं, गिरिया करते जा रही है, मैं पढ़ता जा रहा हूं। खल्क में नाकों ने क्या क्या देखा, और कहीं से पैगंबर साना आका देखा। जुल्म मुजरई सज्जाद ने क्या क्या देखा, कैद हुए बाप का लाशा देखा। देखी तो फैला दिए आबिद ने कदम, सिर को नरोड़ा जब तौक का हल्का देखा। हमने लोग ये कहते थे कि आज आंखों से बेरेदा हमने सारे दुख्तर ज़हरा देखा। क़यामत है क़यामत, बेरेदा हमने सारे दुख्तर ज़हरा देखा। बेरेदा खल्क ने उस बेबी के सर को देखा जिसकी मादर का किसी ने न जनाजा देखा। आवर्स में तकरीबन ये 8वीं मजलिस से पढ़ रहा हूं, सीने में बिल्कुल दम नहीं रहा, लेकिन आपकी शिद्दत गिरिया से मैं जुमला कहना चाहता हूं। अल्लाह जाने मसाइब के क्या पहाड़ थे। एक जुमला मक्तल में मैंने खुद देखा है, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुतहर पर आया था, या उम्मी लम तलितनी अल यौम, काश आज के दिन के लिए मेरी माँ ने मुझे ना जना होता। इस बात खत्म करने लगा। शाम के जिंदान में इस भाई ने अपनी फूल जैसी बहन सकीना को दफनाया। ऐ हजरत हुज्जत हमारा पूछा कबूल फरमाइएगा, आज आप यकीनन जन्नतुल बकी में शिकस्ता कब्र सज्जाद पर होंगे, मौला ज़ैनुल आबिदीन की कब्र, और ऐ इमाम ज़माना आप भी कब्र सज्जाद पर बैठकर कह रहे होंगे अश्शाम अश्शाम। रिवायत है कल एक मजलिस में मैंने पहली मर्तबा इसे पढ़ा था अपनी जिंदगी में, पहली मर्तबा एक और मजलिस में। आपको सुनाता हूँ, बहुत दिल छलनी हो जाएगा। मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, उनके लिए लिखा तारीखों में, जब भी किसी महफिल में बैठते थे ना, मदीना मुनव्वरा की किसी महफिल में बैठते थे तो अबाव को फैलाकर अपने पैरों पर डाल देते थे ताकि कोई देखने ना पाए कदमों को। मिनहाल का बयान है, सीना पीटना मिनहाल का बयान है। एक दिन यकायक मैं पहुंचा मौला की खिदमत में, अबा हटी हुई थी, मैंने देखा पांव की हड्डियां नजर आ रही थी। पांव की हड्डियां थी। मैंने उसकी फरजंद रसूल का गोश्त कहा गया। करबला से कूफा, कूफा से शाम, जिस नाके पर मुझे बिठाया गया, मेरी बीवी को ऊंट के शिकम से बांध दिया गया था। वैसी ऊंट दौड़ता है, सज्जाद का गोश्त खत्म हो गया। गोश्त खत्म हो गया। सज्जाद के मसाइब को सुनकर रोने वालों, अल्लाहु अकबर। शाम के मसाइब थे, इसलिए सज्जाद रोते रहे। सबसे ज्यादा जिस पर रोए वो शाम के मसाइब थे। बस मैं सुभान अल्लाह, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यारब न मिल जाए कोई पहचानने वाला, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है, तारीख में गैरत का खुदा लिखा है जिसको, हर मोड़ पर ज़ैनब की रिदा मांग रहा है। बीबी की चादर पर तड़प कर रोने वाला आज रुखसत हो गया, मौला को सजा दिया गया। मौला मोहम्मद बाखिर ने गुस्ल कफन दिया। आखिरी जुमला कह रहे हो, तो 25 मुहर्रम का वास्ता है, जितना दम है सीने को पीट कर या सैयद सज्जाद
محمد کہہ کر ماتم کرنا. مولا محمد باقر غسل دے رہے تھے, ضبط نہ کر سکے, چوک مار کر باہر آئے, کہا میرے بابا کی پوچھ پر تازیانوں کے نشان, قدموں میں بیڑیوں کے نشان, گلے میں توک کا نشان. 35 سال بعد بھی باقی تھا. یہ مسائل تمہیں کہیں نہ ملیں گے, صرف اہل بیت میں ملیں گے. ابھی علی جناب زہرا پر چوک مار کر رہے تھے, ابھی غسالہ زندان شام میں ننھی بچی کا غسل دیتے ہوئے, کبھی 25 محرم مدینہ میں میرا مولا محمد باقر میرے بیمار امام کو غسل دیتے ہوئے. الوداع مولا, حسین پر رونے والا ادادار مر گیا, افسوس زیادہ بابا بابا کہتے ماتم دل چھلنی ہو گیا, دل کٹ گیا, کلیجہ کٹ گیا.